گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، صحیح حدیث ابو داؤد میں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا، آپ نے صحابہ سے کہا، جب کوئی تمہارا بھائی احد میں مارا جاتا تھا، احد یاد ہے غزوہ احد جس میں آلموسٹ مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی اور مسلمانوں کا مورال بہت کم ہوا تھا، اس لیے کہ بہت مسلمان شہید ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی تمہارا بھائی احد میں مارا جاتا تھا اس غزوے کے اندر، تو تمہارے بھائی کو اللہ تعالیٰ، یعنی جو شہید ہوتا تھا، اللہ اس کی روح کو سبز پرندوں میں ڈال دیتا تھا، اور وہ گرین برڈز جنت کے دریاؤں پر جاتی تھیں، جنت کے پھل کھاتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنَادِلٍ مِّن ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، اور ان پرندوں کے جو ریسٹنگ نیسٹ تھے وہ اللہ کے عرش سے لٹکنے والے سونے کے قندیل، جس کو آپ لالٹین نہیں کہتے ہیں، اس کے اندر وہ برڈز، گرین برڈز جا کے پہلے جنت میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، پانی پیتی ہیں، وہاں سے کھانا کھاتی ہیں۔ اب آپ سمجھیں شہید از ان دا فارم آف برڈ ان ہیون، شہید کے لیے واحد وہ کیٹیگری ہے، اور یہ وہ شہید نہیں ہے جس کے لیے آپ کہتی ہیں کہ شہید یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے یہاں سے وہاں سڑک کراس کرتے ہوئے، یہ شہید کیٹیگری ہے اسپیسیفکلی قتال کی فارم میں شہید ہونے والا، دشمن سامنے موجود ہو اور اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں اللہ کی محبت میں اترنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت میں گھومتے پھرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اپنے اس شیڈ کے اندر جو لیمپس لٹک رہے ہیں سونے کے، اس کے اندر آ کر آرام کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمَّا وَجَدُوا طَيِّبَ بَاكِرِهِمْ، پھر وہ جنت کی خوبصورتی کو، اس عرش کی خوبصورتی کو، جنت کے مشروب کو ایکسپیرینس کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ قالوا، اور پھر وہ کہتے ہیں مَن يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ، کوئی جا کے پلیز ہمارے پیچھے بھائیوں کو بتا دے جو جنت، جو زندگی میں موجود ہیں، ہمیں اللہ نے یہاں زندہ رکھا ہوا ہے، دنیا میں ہم ان کے لیے مر گئے، وہ ہمارے لیے رو رہے ہوں گے مگر ہم زندہ ہیں، کوئی جا کر ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں کو ڈیلیور کرے۔ اور یہ کیوں ان کا کانسیپٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہاں تک پہنچایا گیا، تاکہ ہمارے بھائی، تاکہ مومنین، تاکہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عمل کے لیے آگے دوڑنے والے اور قربانیاں دینے والے ہمت نہ ہاریں، گھبرائیں نہیں، یاد رکھیں کہ اس راستے کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے۔ کیا ہو گیا موت آ گئی تو؟ کیا ہو گیا کمزوری ہو گئی؟ کیا ہو گیا اگر تھوڑی سی نیند کم ہو گئی؟ کیا ہو گیا اگر خاندان والوں نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھ لیا؟ کیا ہو گیا اگر فرینڈز نے فرینڈشپ چھوڑ دی صرف اس لیے کہ میں نے اللہ کی بات ماننی شروع کی تھی؟ کیا ہو گیا اگر اسکول میں مجھے اس بات پر بلی کیا گیا کہ میں نے اسکارف پہنا ہوا ہے؟ کیا ہو گیا اگر خاندان نے میرا مذاق اڑایا کہ میں نے سنت کے مطابق شادی کر دی؟ یہ سب تسلی کے الفاظ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رسول اللہ نے کہا قال اللہ تعالی انا ابلغ عنکم، میں تمہاری طرف سے اس میسج کو پہنچاؤں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے اندر آیت نازل کی، وہ جو احد کے مقام پر، احد کے بعد نازل ہوئی تھی، فانزل اللہ، تو نازل کیا اللہ نے، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راستے میں فوت ہو جائیں، جن کو موت آ جائے، ان کو تم مردہ مت سمجھو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، یرزقون، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ مرنے سے ڈرتے ہیں؟ آپ کو اور مجھے کون گولی مار دے گا اگر ہم اپنے خاندان کے اندر سنتیں زندہ کرنے کھڑے ہوں گے؟ آپ کو اور مجھے کون سکول سے باہر نکال دے گا اگر آپ نے اور میں نے حجاب پہن لیا؟ اگر آپ نے اور میں نے آواز اٹھا دی اپنے اسکول کے اندر کہ فیئر ویل پارٹی میں میوزک کو بند کیجیے؟ اگر آپ نے اور میں نے آواز اٹھا دی اپنے اسکول، یونیورسٹی، ہائی اسکول کے اندر کہ ڈانس فلور مت بنائیے؟ اگر ہم نے اپنی اولادوں کی شادیوں پہ ڈانس فلور نہیں بنائے تو کوئی گولی مار دے گا، ہمیں قتل کر دے گا۔ اگر گولی بھی مار دے اور یہ ریوارڈ مل جائے تو گولی کھانا اچھا کر پسند فرمائیں گے آپ لوگ، یا آپ اپنے خاندان کی ٹیڑھی نظریں برداشت نہ کر سکیں گے؟ یہاں بیٹھ کے تو دل یہی چاہتا ہے مگر پھر بھی زبان سے نہیں نکل رہا۔ آپ سوچیں اگر یہاں زبان سے نہیں نکل رہا اتنا سننے کے بعد بھی، ہاں گولی مار دیں مجھے، گھر جا کے تو بالکل بھی نہیں نکلے گا۔ دنیا کھینچ لیتی ہے، دنیا ایک ورل پور کی طرح ہے، دنیا کھینچتی ہے، اور آپ کو اپنے آپ کو کھینچ کے اللہ کی اطاعت کی طرف لانا ہے۔ اللہ کی طرف، اطاعت کی طرف لانے کے لیے آپ کو کانسٹنٹ اللہ کے ساتھ جڑنا ہے۔
کانسٹنٹ اللہ کا پیغام سننا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ اللہ تمام انسانوں کو زندہ کرے گا، اور جو اللہ کے بہترین بندے شہید ہو جاتے ہیں اللہ ان کو اس شیڈ کا سایہ مزہ پہلے ہی چکھا دیتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل نے کبھی شہادت کی تمنا نہیں کی وہ انسان، وہ مسلمان منافقت پر مر گیا. اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہم اجعلنا منہم.